السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عزیز امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بعض لوگ استغفار کو لے کر تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے، وقت کیا ہے، اور استغفار کے کلمات کیا ہیں، کن الفاظ میں ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، تو یاد رکھیں استغفار کے بہت سارے کلمات احادیث کے اندر آئے ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی سا بھی ایک کلمہ، ایک جملہ اٹھا کر استغفار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اتنا بھی پڑھ سکتے ہو۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہ سارے استغفار کے جملے اور استغفار کے کلمات ہیں۔ تو آپ ان میں سے میرے عزیزو کوئی سا بھی ایک جملہ اٹھا کر، کوئی سا بھی ایک کلمہ اٹھا کر استغفار کر سکتے ہو۔ اور استغفار کے جو فضائل اور استغفار کی جو فضیلتیں آپ نے سنی، ان میں سے کوئی سا بھی ایک جملہ اٹھا کر اگر آپ استغفار کریں گے، آپ کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک استغفار ایسا ہے احادیث میں جس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے۔ اس کا نام ہی ہے سید الاستغفار، یعنی استغفار کا سردار، سب سے بیسٹ استغفار، سب سے افضل۔ اس کی ایک خاص فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمائی، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کو یہ استغفار پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جو شام کو پڑھ لے اور صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو یہ بہت زبردست فضیلت ہے سید الاستغفار کی، اس لیے یہ استغفار خاص طور سے ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اس کو پڑھ کر بھی آپ کو سناتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں نے یاد کیا ہوا ہے، اور اسکرین پر بھی ہم لگا دیتے ہیں، آپ اس کو دیکھ کر اس کا اسکرین شاٹ لے کر اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس کو یاد کریں۔ وہ کیا ہے استغفار؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار۔ تو آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک بات ہے استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو بھائی استغفار کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ بھائی اس طریقے سے آپ وضو کریں، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھیں، کوئی خاص طریقہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، صبح شام کبھی بھی استغفار پڑھ سکتے ہو، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ استغفار کرنے کا وقت کیا ہے، تو بھائی وقت بھی کوئی نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ جو ہے تسبیح کے طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 100 دفعہ پڑھ لیں، ایک تسبیح صبح کو پڑھ لیں، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیں۔ اور اگر بغیر تسبیح کے پڑھنا چاہتے ہو تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، صبح اور شام، کوئی بھی وقت نہیں ہے، کسی بھی وقت، سوتے جاگتے، کام کرتے کرتے، ہر وقت، کسی بھی ٹائم، یہ تو ایک ذکر ہے، کسی بھی ٹائم پر جو ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ استغفار کو لے کر چند موٹی باتیں تھی جن کا جاننا ہر مسلمان کو ضروری ہے، اس لیے میں نے سمجھا کہ ان کو ریکارڈ کرا دوں تاکہ کسی مسلمان کے کام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔